رحیم الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا توفقون وان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک وإلی اللہ ترجع الامور یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہے جو ابتداءً آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے بڑھاتا ہے، اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ نے کیا ہے انہیں یاد کرو۔ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کو بھی جھٹلا چکے۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائے۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ فاطر کی ابتدائی آیتیں ہیں، مکی صورت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے آغاز الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا الی اجنحۃ، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری بڑائی اکیلے اللہ کے لیے۔ زمین اور آسمان کا خالق وہ ہے۔ آدمی جب زمین کو دیکھے، جب آسمان کو دیکھے تو اللہ کی تخلیق اتنی زبردست تخلیق جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تمام زندگی گزارنے کے ذرائع اس میں رکھے۔ آسمان جس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت علم ہم کو دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا۔ یہ مکی صورت ہے۔ اور مکہ کے جو لوگ تھے، فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے گزرا رد کیا کہ یہ غلط بات ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اور تصور تھا۔ ان لوگوں کو وہ لوگ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور مختلف اصنام اور مختلف نیک لوگوں کے بھی بارے میں ان کا یہی عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے انتہائی اعلیٰ بہترین انداز میں اس کو رد کیا کہ ایک آدمی ذرا سا تدبر کرے بس سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت تو اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس کی عبادت میں ڈوبی رہتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے فرشتوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے کسی کو 2 3 اور کسی کو 4 پر دیا، مثنی و ثلاث و رباع۔
کسی کو 2 پر ہے، کسی کو 3 پر ہے، کسی کو 4 پر ہے۔ یہ پر اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کو دیے کہ ان پروں کے ذریعے وہ مختلف مقامات پر آتے اور جاتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور بھی کم زیادہ کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بھی ہے، جیسے حضرت جبرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو فرشتوں کے مختلف درجات ہیں اور اسی مناسبت پر اللہ رب العالمین نے اس کو کم زیادہ پر اور درجے دیے۔ دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی حکم دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سن کر فرشتے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں۔ پھر مقرب فرشتوں سے اللہ کے دیگر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ جب وہ جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک اللہ رب العالمین نے صحیح بیان فرمایا، صحیح ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، اور اللہ نے جس کو 2 پر دیے ہیں وہ 3 نہیں بنا سکتا، اپنی 4 اور 6 نہیں کر سکتا۔ ان کے جو مراتب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں اس کے باہر یہ نہیں جا سکتے۔ اب ہمارے یہاں انسانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، تو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں تو وہ بندے ہی ہیں، بندوں کے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کو حدود متعین کر دی ہے بس وہیں تک وہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سمجھایا کہ اللہ رب العالمین 2 3 3 4 پر والے فرشتے بنائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا قاصد بنانے اور فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا، اور ان کو کام دیا اللہ رب العالمین نے کہ انبیاء کرام تک کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ اس میں کچھ فرشتے جو ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اللہ رب العالمین نے ان کو قاصد بنایا، انہیں ان کو کام دیا، وہ مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تاکہ آدمی انسانوں کے بارے میں بھی جو ہمارے یہاں مختلف وہ بنا لیے جاتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بندوں میں اس کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیتا ہے، لیکن وہ بندگی سے نکل کر کے خدائی میں داخل نہیں ہوتا، وہ احکامات کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ احکامات چلانے والا۔ ہمارے یہاں احکام چلانے والا اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس سے مرادیں مانگتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ فرشتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے قاصد بنانے والا، یعنی ان کو جو کام دیا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، مخلوق میں جو چاہے بڑھاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، جسے چاہے عزت دے بہت بڑا کر دے اور جسے چاہے چھوٹا بنائے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ جب وہ اپنے مقام اور مرتبے کو اپنے اختیار سے بڑا اور چھوٹا نہیں کر سکتے تو بندوں کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، انتہائی اعلیٰ اور بہترین پیرائے میں توحید سمجھائی گئی ہے۔ اصل میں یہی چیز ہوتی ہے، خامی اور غلطی یہی ہوتی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا، اللہ نے عطا کیا ہے، وہ خود سے اس مقام اور مرتبے تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تو وہ نیک بنا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا۔ اللہ رب العالمین نے اگر عطا کیا، اسے چن لیا بندوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی۔ نبی کے اگر ساتھیوں میں چن لیا تو حواری بنا دیا، نبی کے ساتھیوں میں چن لیا تو صحابی بنا دیا۔ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج دنیا میں کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ صحابی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو درجات متعین ہیں دنیا کے اندر، یہ درجے تم خود اپنے طور پر نہیں حاصل کر سکتے۔ اپنے لیے خود اپنی مرضی کا درجہ جب ایک شخص حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرے کے لیے کچھ حاصل کرے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنے بہترین انداز میں اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت رکھنے والی ذات بندوں کی نہیں، مخلوق کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، اللہ کی ہے۔ جب قدرت اسی کے پاس ہے تو اسی سے مانگا جائے گا۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کے لیے رحمت کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ہی رحمت کا دروازہ کھولنے والا ہے اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے
سو اس کے سوا اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ تو اگر رحمت کسی شخص کو حاصل کرنا ہے تو کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ یہ اللہ نے اپنی سچی کتاب میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ اللہ نے کلام الہی میں بیان فرمایا، اللہ رحمت کو جاری کرنے والا ہے۔ تو رحمت کا طلبگار اس سے مانے گا جس کے پاس رحمت ہے، اور اگر اللہ رب العالمین رحمت روک لیوے تو کوئی اس کو جاری کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہو کہ ہم کتنے بھی گنہگار رہیں گے فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہم کو اللہ رب العالمین کا رحم عطا کر دے گا، یا دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر؟ یہ آپ کی خام خیالی، یہ آپ کی غلط فہمی، یہ آپ کی غلطی ہے، شیطان کا بہکاوا ہے۔ اللہ نے بالکل صاف کہا اگر رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی رضا اور خوشنودی، کیونکہ اسی کے ذریعے رحمت ملنے والی ہے، ورنہ اگر اللہ ناراض ہوگا تو پوری کائنات مل کر کے آپ کو اللہ کی رحمت نہیں دلا سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اور وہی غالب حکمت والا ہے، تمام چیزوں پر غلبہ اسی کا ہے، کسی اور کو نہ غلبہ ہے، اور نہ کوئی حکیم اتنی حکمت والا ہے کہ کس کو کیا عطا کیا جائے، کتنا عطا کیا جائے، کتنا دیا جائے۔ یہ سب اللہ رب العالمین حکیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ نے کیے انہیں یاد کرو۔ اللہ رب العالمین کے انعامات کو جب آدمی یاد کرتا ہے تو اس کی زبان شکر میں ڈوب جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، بندگی کا شعور اس کے اندر بڑھ جاتا ہے کہ میرے خالق نے مجھ کو اتنی نعمتیں عطا کی۔ اب آدمی اپنی نعمتوں کے بارے میں اگر احاطہ کرے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، غور کرے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ آدمی اپنی نعمتوں کا اپنی ذات کے اوپر سے شروع کرے۔ دیکھیے ہم سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو جو مجبور ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت مند بنایا، تمام چیزیں مکمل عطا کی، بینائی عطا کی، بولنے کی قوت عطا کی، جسمانی اعتبار سے نہ نقص رکھا اور نہ کسی اور اعتبار سے۔ اچھا پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، اتنا کالا نہیں بنایا کہ ہمارے معاشرے میں ہم اجنبی ہو جائیں، اتنا کالا بھی نہیں بنایا، اتنا ناٹا بھی نہیں بنایا، بالکل میانہ قد دیا۔ نعمتیں اگر غور کرتے جائیے، خود کے وجود پر اگر غور کرے آدمی کو اللہ نے کیسا بنایا، کتنی نعمتوں سے مزین کیا۔ پھر صحت دی، ایسی بیماریاں نہیں دی کہ کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ اب کسی کو دیکھو راشا کی بیماری، ہاتھ کانپتا رہتا ہے، کچھ چھوٹا سا گلاس نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، آدمی غور کرتا جائے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سر سے پیر تک کے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اب صرف اتنا نہیں ہے، ہمارے اطراف و جوانب کی نعمتیں۔ ہم کس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شادی تو ہوئی، اولاد نہیں ہے، کسی کو صرف وہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی، بیٹی اور بیٹے سب دیے۔ اچھا صرف وہ بیٹا اور بیٹی سب مل گیا، یہ بھی ایک نعمت کے ساتھ ساتھ اور فرمانبردار بیٹے دیے، محنتی بیٹے دیے، ایسے بھائی دیے جو ہماری معمولی تکلیف پر فوراً آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے دوست و احباب اللہ رب العالمین نے دیے جو ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتے ہیں، ایسے رشتہ دار دیے جن کو ہماری معمولی سی تکلیف پر بے چینی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ اتنے درد رکھنے والے افراد کے درمیان اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، بڑا برا خاندان دیا، در یتیم نہیں پیدا ہوئے، بچپن میں والدین دیے جو شفقت سے پیش آتے ہیں، بھائی دیے، بہنیں دی جو محبت اور ہمدردی بتاتی ہیں، پھر بڑا خاندان دیا۔ نعمتوں پر غور کرتے جائیے، نہ جانے کتنے لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض قوم کے لوگ گھاس پھوس میں اور جنگل میں پوری زندگی گزارتے ہیں، تعلیم کا کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہوتا ہے، لکڑیاں جلا کر کے ادھر ادھر چن کر کے وہ کھانا بناتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہم کو میسر ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں تم پر جو اللہ نے جو انعام کیے انہیں یاد کرو، انعامات کو۔ اور پھر سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت عطا کی۔ اگر ہدایت نہیں رہتی تو نہ جانے کس مقام پر، کس مخلوق کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے رہتے اور اس سے خوفزدہ رہتے، نہ جانے کس مخلوق کے سامنے، نہ جانے کہاں کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر کس کو لوگ پوج رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے، کسی بھی مقام پر جا کر اپنے سر کو رکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، دین کی نعمت کتنی بڑی دی۔ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں لوگ پیدل بغنا چپل کے، بڑی بڑی بیماریاں لے لیتے ہیں،
ہم کو ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جتنی اذیت میں مبتلا کرے۔ بعض لوگوں کا دین ایسا ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دے میں، کپڑا لتا، برتن، رشتے ناتے، بیوی بچے، سب کو چھوڑ کر کے دنیا چھوڑ دے میں، تو ان کو لگتا ہے کامیابی اسی میں ہے، گیان اسی میں ملتا ہے۔ ہم کو تمام لوگوں کے درمیان رہ کر ہر کسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ہر کسی کے رشتے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ایسا مذہب اللہ رب العالمین نے دیا۔ بعض مذاہب میں دیکھیے لوگ پورے برہنہ گھومتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ساتر لباس دیا اس کو بھی نہیں۔ غور کرتے جائیے تو ہر جگہ آدمی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، ہر جگہ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، دیکھیے سوال کیا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں روزی پہنچائے؟ تم تو غور کرتے جاؤ، تم تو بڑی مخلوق ہو، بہت ساری تمہارے لوازمات ہے، تمہاری روزہ کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ الگ کیسے؟ تم کو پکا پکایا چاہیے؟ اللہ کی ان مخلوقات پر غور کرو جن کی روزی اللہ نے بہت تھوڑی رکھی ہے، چرند پرند، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی ہے جو ان کو روزی دیتا ہے؟ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ان کی کھانا کیا ہے اور کتنا ان کو روزانہ لگتا ہے اور کس طریقے سے۔ صرف وہ چونٹی کے بارے میں انسان نے جو ریسرچ کیا ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کیسے وہ اپنا کھانا اسٹاک کرتے ہیں، کیسے پورے نظام اور سسٹم کے ساتھ وہ لوگ جیتے ہیں۔ یہ پورا کے پورا اللہ رب العالمین کا عطا کرنے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ تو ساری مخلوقات کو رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ ہمارا روزی رسا کوئی اور ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب کیا لا الہ الا ہو۔ اب یہ دیکھیے دو سوالات کے بعد، فوراً دو تین سوالات کے بعد، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ نے خود جواب دے دیا، صحیح جواب۔ بس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ وہ روزی کو دینے والا، وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کا خالق۔ رحمت اسی سے ملے گی، رحمت اگر وہ موڑ دے تو کوئی اس کو تمہاری طرف نہیں موڑ سکتا، تم کو عطا نہیں کر سکتا۔ تمام تعریفوں کے لائق اسی رب العالمین کے ساتھ ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب یہاں پر ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ساتھ ہوئی، اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آدمی ہدایت قبول کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں گھسیٹ رہا ہوں اور تم ہو کے جہنم میں گرے جا رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بہت حریص ہے مومنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب کو ہدایت مل جائے۔ آپ واقعات پڑھیے، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون بہہ رہا ہے، اور آپ کی زبان ایک دست سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ اے اللہ اس قوم کو ہدایت دی، یہ نہیں جانتے کس کو زخمی کیا ہے، میں تو ان کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں اور میرے ہی اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، یہ خیر خواہی تھی کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے رب العالمین، یہ نہیں جانتے، اپنے سب سے بڑے خیر خواہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیے کون سا طائف کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو دو اذیتیں تھی طائف کے لوگوں نے، ایک تو جسمانی اذیت تھی، زخمی کیا، دوسری ذہنی اذیت، گالیاں تھی۔ ٹھیک ہے آپ حمایت نہ کیجئے مگر مخالفت تو نہ کیجئے، آپ اذیت تو نہ کیجئے، خاموشی اختیار کیجئے۔ کتنا اذیت ناک منظر رہا ہوگا۔ آپ کس کے لیے گئے تھے؟ اپنے لیے گئے تھے نا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں دینے کے لیے گئے۔ عبد یالائل یہ سرداروں کے پاس گئے، ان لوگوں نے بجائے ماننے کے گنڈے اور اوباشوں کو لگا دیا۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے کہ جب ان لوگوں نے پتھر آپ کے اوپر چلائے تو آپ زخمی ہوئے، آپ کے پیروں میں جو جوتیاں تھی خون بہہ کر کے اس میں جم گئے۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، اس باغ میں جب ابنائے ربی کے جب باغ میں آپ نے پناہ لی تو اس باغ کے مالک نے، اداس نامی ان کا ایک غلام تھا، اس سے کچھ انگور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو کھایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں کہتے. تو کہا تم کہاں کے ہو؟ تو بولے میں نینوا کا باشندہ ہوں. تو آپ نے کہا اچھا یونس بن متہ کی بستی کے؟ تو کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی تھے اور رسول تھے وہ اللہ کے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا. تو فوراً وہ اپنا آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے بوسہ لینے لگا عقیدت کے ساتھ. تو وہ دونوں جن کا باغ تھا وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے ہمارے غلام کے اوپر بھی اس کو بھی اپنا جادو کر دیا، اپنا گرویدہ بنا لیا. حالانکہ غلام نے ایک ایسی بات کہی تھی، ایک ایسی بات سنی تھی جو سوائے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ جا کر کے اپنے آقا سے کہتا ہے. اب اتنی اذیت سے دوچار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جسمانی ذہنی. فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، ختم کر دی جائے اس کو. فرشتہ آ کر کہتا ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے گا اور ان سے دین کی خدمت لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حریص تھے. اللہ کے نبی نے کہا کسی بستی میں جب تم جاؤ اگر وہاں اذان کی آواز آئے تو حملہ نہ کرو. ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ میں ایک صحابی ایک کافر کے اوپر بالکل غالب آ گئے تو وہ کلمہ پڑھنے لگا تو آپ نے اس کی گردن مار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو صحابی نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی اس نے جان بچانے کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کیا کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ جو ظاہر ہے اسی کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا. یہ تربیت بھی ہے ہماری. ہم دل کے اندر نہیں ہے جو دل کی کیفیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. جو زبان سے کہہ رہا ہے آدمی اسی کے اوپر مطابق حکم جاری ہوگا. آپ کے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ چچا جان کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے جناب میں آپ کی طرف سے گواہی دوں گا کہ رب العالمین تیری توحید اور میری رسالت کا اقرار کیا تھا میرے چچا نے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. مشرکین مکہ جنہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا آپ کے اوپر، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا. آپ واقعات پڑھیے. اللہ کے نبی کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو بہت اذیت پہنچائے. وحشی بن حرب کا واقعہ بڑا مشہور ہے. امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے اور عمر میں بہت کم فرق تھا 2 سال کا، اسی لیے آپ کا معاملہ اور ان کا معاملہ بالکل اچھے دوستوں کی بھی طرح تھا اور بہت محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے اور انتہائی جری بہادر تھے، بہت بہادر. اسلام کے زبردست حمایتی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے. وحشی بن حرب جو بعد میں ایمان لائے تھے تو ان کی رہائی کا یہ معاہدہ طے کیا گیا تھا کہ تم حمزہ کو شہید کر دو. یہ بڑے زبردست نشانے باز تھے اور چھوٹا نیزہ رکھتے تھے اور توڑ کر جب چلاتے تو ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنا پکا نشانے باز کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو ہر صورت میں ناک محفوظ رہے گی، مکھی ہی کو صرف مارے گی. تو اتنے سچے نشانے باز تھے. یہ ٹیکری کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بالکل نشانے پر آ گئے، انہوں نے نیزہ چلایا جو آپ کی ناف کو چیرتا ہوا پچھلے حصے تک کے گھس گیا. آپ پلٹے لیکن لڑکھڑا کر گرے اور اس کے بعد وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نیزہ نکالا اور میرا کام ہو گیا. چونکہ جنگ سے مجھ کو کوئی غرض نہیں تھی، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کسی کی حمایت کا مقصد نہیں تھا. مجھ کو اپنی آزادی چاہیے تھا، اس کے لیے میں نے یہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اذیت پہنچی اپنے چچا کی شہادت پر، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر. وحشی بن حرب جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو پورا منظر یہ ہے کہ مسجد نبی میں فجر کی نماز کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر کے کلمے کا اقرار کیا. اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا. آپ نے پہچان لیا وحشی بن حرب کو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسی ہو؟ کہا ہاں۔ آپ نے بیٹھایا، کہا میرے چچا کو تم نے کس طرح شہید کیا تھا بتاؤ۔ ویسی بن حرب واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پورا واقعہ سن لیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نرم دل دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر رحم ہے، اللہ رب العالمین نے کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ تم کو نرم دل بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب سے کہا تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن تم میرے سامنے مت آنا، مجھ کو اپنے چچا کی یاد آیا۔ یہی وحشی بن حرب ہے، یہ اکثر کہا کرتے تھے میں نے زندگی میں دو کام ایسے کیے، ایک انتہائی بہترین شخص کو شہید کیا حالت کفر میں، اور حالت ایمان میں ایک بدترین شخص کو مارا، اور اس کو مارنے کے بعد ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اسے یہ نیزہ لے کر کے اس کو بھی تلاش کر رہے تھے، جب حدیقۃ الرحمان نامی جو باغ تھا جس کو حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے، بنو حنیفہ کا تھا یہ، جب یہ لوگ وہاں اندر گئے تو یہ اندر داخل ہوئے اور تاک کر کے نیزہ چلایا تھا اس کے اوپر، اور پھر ایک صحابی تھے انہوں نے اس کی گردن کاٹی تھی، مسیلمہ کذاب کی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا کرتے تھے اس واقعے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر اس لیے ہوتے تھے کہ سارے دلائل، ساری چیزیں ہو جانے کے باوجود یہ لوگ نہیں تسلیم کرتے، بالکل سامنے کی چیز، اچھا ان کو جو چیزیں کہی جاتی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ، اپنی جیسی مخلوقات کی پوجا مت کرو، تم کو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، تم بھی اللہ کو ماننے والے ہو، یہ ذریعہ کیوں لگاتے ہو، دوسرے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو مخلوقات سے؟ یہ چیز ساری تعلیمات اخلاقی تعلیمات پر غور کیجئے، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، مردار نہ کھاؤ، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کا مال ظلمن نہ کھاؤ، یہ تمام چیزوں کو پر غور کریں، یہ ساری تو اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے والی، سماج اور معاشرے میں ہر جگہ عزت دینے والی۔ کوئی جھوٹے کو پسند کرتا ہے، کوئی چور کو پسند کرتا ہے، کوئی زانی کو پسند کرتا ہے معاشرے کے اندر، کوئی قاتل کو پسند کرتا ہے، کوئی دھوکے باز کو پسند کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ تو تم پسندیدہ بن جاؤ گے لوگوں کے درمیان بھی نبی کی تعلیمات پر اگر عمل کرو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے، جب لوگ مخالفت کرتے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، انبیاء کرام کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجروں کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں، اس کے بدلے میں تم عمل کرو، اللہ نے تمہارے لیے جو ہدایت نازل کی ہے اس کو قبول کرو، کچھ نہیں مانگتے تھے۔ تو آپ بڑے دکھی ہوتے، اللہ رب العالمین نے تسلی دی، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے، ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یہ سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ کی بات کو تھوڑی جھٹلایا ہے۔ ان اتبعوا الا ما یوحی الیہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو اس نے میرے پیغام کو جھٹلایا ہے۔ اس کا جواب، اس کا سوال، اس کے بارے میں فیصلہ میں کرنے والا ہوں رب العالمین۔ کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی۔ آج ہم دعوت کا اور دین کا کام کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں، دینی مجلسوں میں لوگ نہیں آتے ہیں، آدمی کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے، کبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے، وہ سوال و جواب کرے گا، ہم اس کا پیغام لے کر کے صرف جا رہے ہیں۔ کوئی اگر رد کرتا ہے تو کس کو رد کر رہا ہے، ہمارا کیا اس میں بگڑنے والا ہے؟ ہاں بگڑے گا ہمارا اس وقت جب ہم اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے، جب اس پیغام کو لوگوں تک کے نہیں لے کر جائیں گے، جب، کیونکہ جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم کما حق نہیں ادا کریں گے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا، اہل ایمان کے لیے نعمتیں، انکار کرنے والوں کے لیے اذیتناک عذاب۔ لیکن تم اس طرف جا رہے ہو، کس دھوکے میں؟ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے، یہ شیطان ہے جو تمہیں غفلت میں ڈالتا ہے، اور اس کی دو شکلیں ہیں غفلت کی۔ ایک شکل کیا ہے کہ آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے گناہ ہو رہی ہے، ایک یہ شکل ہے۔
یہ شکل جب رہتی ہے تو آدمی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، پلٹ کر آتا ہے۔ ایک شکل یہ رہتی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور خیال گناہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، وہ اس کو اپنی ذہانت، اپنے شوق کا سامان، اپنی کامیابی، یہ تمام چیزیں سمجھنے لگتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے یہی خطرناک چیز ہے، توبہ اگر نہیں کر رہا ہے تو اگلا آخری موڑ کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے کہا یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کیا ہوتا ہے آخرا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ تم سب کو جہنم واصل کرے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم جہنم میں ڈال دے، تو یہ سب چیزیں کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں۔ اور اگر یہ مستقل کرتے رہو گے تو اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اب ایک آدمی کو برائی اور گناہ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تو میرے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے شیطان، دنیا کی بھی کامیابی مجھ سے چھن رہی ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ کا غضب اور آخرت میں بھی بڑا عذاب۔ تو چالاک آدمی دشمن کی چالوں کو ناکام کرتا ہے، نہ کہ دشمن کی چالوں میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اتنا کرم ہے کہ رب العالمین نے تمام شیطانی ہتھ کنڈے بتا دیے۔ عقیدے میں شیطان کیا حملہ کرتا ہے، عبادات میں شیطان کیا حملہ کرتا ہے، عقیدے میں شرک کرتا ہے، عبادات میں بدعت کرواتا ہے، اور معاملات میں نافرمانی کرواتا ہے۔ آدمی اب نافرمانی کی بھی 2-3 شکلیں ہوتی ہیں الگ الگ۔ کسی آدمی کا تو معاملہ ایسا کرتا ہے کہ جیسے حرام حلال کی تمیز ہی چھوڑ دیا، اب اس کو کمانا ہے، بس کمانا ہے، چاہے جوئے شراب سے کمائے، چاہے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کمائے، چاہے رشوت اور بےایمانی کر کے کمائے، اس کو پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز وغیرہ پڑھنے والا ہو، عبادات کا کرنے والا ہو، لیکن کمائی کا جہاں تک معاملہ ہے تو بہت باریک بینی سے تحقیق نہیں کرتا ہے، حرام حلال کیسا بھی آ رہا ہے بس چلنے دیتا ہے۔ گفتگو کرنا ہے تو کون سی چیز ممنوع ہے اس کی طرف کبھی وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب اس کو جب نہیں معلوم ہے کہ کس راستے پر نہیں جانا ہے، یہ راستہ بھٹک جائے گا، بس خالی اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں اور وہ چلا جا رہا ہے تو کہیں بھی اسٹیئرنگ گھما دے گا، کیونکہ اس نے ہر جگہ غور سے دیکھا نہیں کہ کلومیٹر کا جو پتھر ہے اس پر میری منزل والا راستہ لکھا ہوا ہے یا کہیں اور، وہ تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بس راستوں کو دیکھ رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ تم کو اس طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف، اس سے روگردانی کر لیتا ہے آدمی۔ ایک یہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے راستے پہ ڈال دے کہ تم کو احساس نہ، اور اس کے بعد تم جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ جیسے رات میں جاگنے کی عادت ڈال دی، اب 2 بجے سے پہلے نیند ہی نہیں آ رہی ہے، اب آدمی بول بھی رہا ہے کہ 2 بجے سے پہلے میں نہیں سو پاتا، اب 10 سے پہلے فون مت کرنا، میں اس سے پہلے نہیں اٹھتا، 11 بجے میں سو کر اٹھتا ہوں۔ آدمی آسانی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس کو ذرا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو شیطان کروا ڈالتا ہے، سمجھے؟ ارے وہ اس کو تو ایسے بیوقوف بنائے، اس کو تو ایسے چالاکی سمجھتا ہے آدمی اس کو، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس کو واصل جہنم کرتا ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت و عذاب ہے، جو لوگ انکار کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان کا انجام سمجھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے انعام کا تذکرہ، اور اہل انکار جو اللہ کے احکامات کا انکار کر کے اپنی منمانی زندگی گزارتی ہیں ان کے انجام کو بھی پیش کر دیا رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین اس کے وار بڑے چھپے ہوئے ہیں، رب العالمین تو نے اسے دشمن قرار دیا، اس دشمن سے ہماری حفاظت فرما، اس کی دشمنی کو ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، تیری رضا والے عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اور کامیاب لوگوں کے لیے جو انعام کا وعدہ کیا ہے رب العالمین وہ انعام ہمیں بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔